آج کل تجارت بھی مسلمانوں کی بہت زیادہ ڈھپ ہوتی جا رہی. وجہ یہ ہے کہ تجارت کرنے والے ہی گیم کھیلتے. میرے عزیز نے، میرے بھائی نے مجھے ایک بات کل ہی بتائی. ایک میڈیکل کا تذکرہ کیا کہ بہت چلتا تھا میڈیکل، بھیڑ لگی رہتی تھی. اس علاقے میں میڈیکل تھا نہیں، لیکن 4-6 لڑکے آنے لگے اور سب بیٹھ کر کے گیم کھیلتے ہیں. تو وہ گیم دیکھتے دیکھتے کھیلتے کھیلتے پھر وہ کبھی چٹھی دیکھتے، کبھی نہیں دیکھتے، کبھی چھوڑ دیتا ہے. لوگوں نے آنا چھوڑ دیا، مال ہے نہیں ہے. اس طرح سے یہ تعلیم میں بھی تعلیم کو بھی متاثر کر رہے ہیں، گیم تجارت کو بھی متاثر کر رہے ہیں، فکر ذہن کو بھی متاثر کر رہے ہیں. میری گزارش ہے تجارت کے میدان میں مضبوط ہوئیے. مندی وندی کا کوئی خیال مت کیجیے، اس لیے کہ تجارت سیاستدانوں کی چوکھٹ سے نہیں ملتی، بلکہ رزق اللہ کے دربار سے ملتا ہے. اس کے یہاں کوئی مندی نہیں ہے. اگر تم اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو، سب کی دکان پہ مکھیاں بن بنائے گی، تمہارے دکان پر گاہکوں کی قطار لگی ہوئی ہوگی. یہ بات ہے. میں آپ کو کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی چٹکلا نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی سبز و باغ بھی نہیں دکھا رہا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں آج عید کا دن ہے کہ اللہ سے رشتہ جوڑیے. جن لوگوں نے رشتے اللہ سے جوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگلوں میں روزیاں عطا کی ہے. بس رشتہ جوڑ کر تو دیکھیے. بات ختم کرتے ہوئے، اس لیے کہ لوگ آ رہے ہیں، اب جو لوگ آ رہے ہیں ان سے میں صرف اتنی گزارش ہے کہ بس 5 منٹ میں جماعت کھڑی ہو جائے گی، وہ وضو کر لیں جلدی سے. اور جو لوگ ادھر بیٹھے ان سے رابطہ جوڑنے کے لیے، اب چونکہ جگہ بھی ختم ہے، قریب الختم ہے، اگر یہاں پر کوئی موٹا ٹانٹ وغیرہ ڈال کر اس کو بھی پیک کر سکتے ہو تو چند لوگ یہاں آ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں. درگاہ شریف کا صحن بھی بھر چکا ہے، ادھر لوگ کھڑے ہیں. تو وہ جو پیسیج ہے نا، یہ راستہ جو ہے اس میں بھی صف لگا لیں تاکہ ادھر والوں سے آپ کا کنیکشن جڑ جائے اور ان کی صفیں متصل ہو جائیں. بات اختتام کو لے جا رہا ہوں. آخری بات، اللہ سے رشتہ اگر جڑ جائے نا، اللہ سے رشتہ جڑ جائے، ہر دشمن دوست بنے. روزی کا ٹینشن نہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةِ الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے اپنے کرم سے اپنے ذمے پہ لے لیا سب کی روزی. روزی کا کوئی ٹینشن نہیں، صرف کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کاوش کرنی ہے، بس کوئی ٹینشن نہیں لینا. رشتہ اللہ سے جوڑو. گناہ اور پاپ انسان کی روزی کو بھی تباہ کرتے ہیں، زندگی کو بھی کمزور کر دیتے ہیں، زندگی کے اندر بھی کٹوتی. حضور کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں زنا کرنے سے عزت جاتی ہے، چہرے کا نور جاتا ہے، زندگی کم کر دی جاتی ہے، زندگی گھٹا دی جاتی ہے، اور روزی بھی کم کر دی جاتی ہے، عمر گھٹا دی جاتی ہے. گناہوں سے یہ سب ہوتا ہے. اللہ سے رشتہ مضبوط کریں. ایک بہت بڑے بزرگ ہے، اس کو داتا صاحب نے لکھا ہے، داتا علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے وہ بکریاں چلاتے تھے. حضرت ابو مسلم رائی ان کا نام تھا. حضرت ابو مسلم رائی ان کو کہتے تھے. وہ بکریاں چراتے تھے. اب تھوڑا جملے پہ توجہ کرنا. دشمن دوست کیسے بنتے ہیں اور دوست دشمن کیسے؟ جب زیادہ دشمنی پھیلنے لگے تو توبہ کر لیا کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے. جب وہ ناراض ہوتا ہے تو دشمن بڑھتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو پھر دوست بڑھتے ہیں. کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں تو اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے. میں یہ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کچھ بدبخت رہتے ہی دنیا میں ایسے ہیں جو نفرت ہی کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے. وہ 2.5% ہے. جیسے زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے نا روپیوں سے ناپاک شکل میں، تو ویسے انسانوں سے وہ 2.5% نکال دیے جاتے ہیں نفرت کے لیے. ان کی پرواہ نہیں کریں. میں 97% طبقے کی بات کر رہا ہوں. میں 2.5% کی بات نہیں. وہ نفرت ہی کے لیے پیدا ہوتا ہے، ان کا بیج ہی نفرتوں میں بویا جاتا ہے. ان کی بات نہیں، عالم کی بات کر رہا ہوں. عالم بہت بڑا ہے. عالم نباتات ہے، عالم جمادات ہے، عالم حیوانات ہے، دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے. یہ سب مومنوں سے محبت کرتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دشمن کیسے بڑھتے ہیں اور دوست کیسے ہوتے ہیں. تو شیخ ابو مسلم رائی کہتے ہیں چرواہے کو. شیخ ابو مسلم رائی بکریاں چرا رہے تھے اور اس شان سے چرا رہے تھے. دیکھو چرانے کا انداز کیا. ہم کام کرتے کرتے گیم کھیلتے ہیں، واٹس ایپ دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. واٹس ایپ کا میں مخالف نہیں ہوں، شاید لوگوں کو ایسا لگتا ہے مخالف ہوں، میں خود استعمال کرتا ہوں، لیکن کوئی بھی چیز ضرورت کے تحت اچھی لگے. کھانا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اس کو بھی مت زیادہ کھاؤ. قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرف، کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو. تو جب کھانے پینے میں پابندی لگا دی گئی کہ حد سے مت بڑھو، تو واٹس ایپ اتنا کیسے آپ نے نشے کے طور پہ طاری کر لیا کہ نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ بیوی نہ بچے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا آپ کو.
یہ مت کرو. ہمارے ہر چیز ایک اعتدال پر ہے. جب کھانا پینا اعتدال پر ہے, ولا تسرف کہہ کر کیسی پابندی لگائی, حد سے مت بڑھو. حد سے جہاں بڑھو گے پکڑے قدرت پکڑ لے گی, سزا دے گی. حد سے مت بڑھو. خوشیوں میں بھی حد سے مت بڑھو, غموں میں بھی حد سے مت. خوشیوں میں عید میں اتنے خوش مت ہو جاؤ کہ ٹھیٹریں بھر جائے. میت پہ اتنے مت غمگین ہو جاؤ کہ ماتم ہی کرنے لگو. ہمارا مذہب وہ نہیں. اعتدال, اعتدال اور اعتدال. بہرحال حضرت شیخ ابو مسلم رائی کس طرح بکریاں چرا رہے. بکریاں چر رہی ہے چراگاہ میں, درخت کے نیچے مصلی بچھا دیا اور مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں. ایک مرید آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ابو مسلم رائی کی بکریاں جو ہے اس پر پہرا دینے کے لیے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب بتائیں, جب بھیڑیے جس کی بکریوں پہ پہرا دے تو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے کہ بھیڑیے ہی تو بکریوں کو اٹھا لے جاتے ہیں. چرواہا بیچارہ ہوتا ہی اس لیے کہ بھیڑیے سے بچانے بکریوں کو. لیکن ابو مسلم رائی درخت کے نیچے اللہ کی عبادت میں ہیں اور بھیڑیے پہرا دے رہے ہیں. اور حیرت ہے, بھیڑیوں کو دیکھ کے بکریاں بھاگتی ہے, لیکن وہاں بکریاں بھی بھاگ نہیں اور بھیڑیے پہرا دیتے ہوئے بیٹھے. وہ مرید دیکھتا ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آتا. وہ گیا, اس کو دیکھ کر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہو, ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر نماز ہماری لمبی ہو جاتی ہے نا. لیکن وہاں حال یہ ہے کہ کوئی آ گیا, اس کے قدموں کی آٹ آئی تو نماز شارٹ ہو گئی. چھوٹی کیونکہ اللہ کے لیے ہو رہی تھی بات. سلام پھیرا, کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی, یہ بکریاں اور بھیڑیوں میں دوستی کیسے ہوگی؟ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں, ان کی دوستی کیسے ہوگی؟ کیا پیارا جواب دیا. داتا صاحب لکھتے ہیں, جب سے میں نے اللہ سے دوستی کر لی, میری بکریوں کی بھیڑیوں سے دوستی ہو گئی. جب سے میری دوستی میرے اللہ سے ہو گئی, بھیڑیوں سے میری بکریوں کی دوستی ہو گئی. کہ اچھا, اوہو. پھر اس کے بعد دوپہر تھی, کھانے کا وقت آیا, تو کھانے کے ٹائم تو کہا آپ کھاتے کیسے ہیں؟ تو شیخ ابو مسلم رائی نے کہا چلو. گئے, ایک چٹان تھی پتھر کی, اس کو ہاتھ مارا, ایسی ہاتھ مارا تو 2 کٹورے آئے اور اس پتھر سے ایک طرف دودھ نکلا, ایک طرف شہد نکلا. یہ بہت معتمد اور مستند کتاب صوفیہ کے نزدیک, جس کو کشف المحجوب کہتے ہیں, میں وہیں سے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں. یہ کوئی بہت یعنی جو وہ غیر معتبر بات نہیں ہے, بہت معتبر واقعہ. داتا صاحب نے لکھا ہے. یہ داتا صاحب کون ہے؟ داتا لیجوری غوث پاک کہتے تھے, میرے دور میں اگر داتا صاحب ہوتے تو میں ان سے مرید ہوتا. یہ ہے داتا صاحب. وہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں یہ واقعہ. اور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے پتھر کی چٹان پہ ہاتھ مارا تو ایک طرف سے دودھ اور دوسری طرف سے شہد کٹورے میں نکلا. اس نے کہا ارے یہ کیا ہے؟ تب آپ نے جواب کیا دیا, نادان تجھے پتہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم, ان کی امت, ان کی نافرمان تھی تو ان کے مطالبے پر پتھر سے پانی نکلا. موسیٰ کی قوم اگر موسیٰ کی نافرمان ہو جائے تو ان کو پتھر پانی دیتا ہے. میں تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں اور نافرمان نہیں بلکہ فرما بردار ہوں. ارے جب نافرمان بنی اسرائیل کو پتھر سے پانی ملتا ہے تو فرما بردار محمدی کو شہد اور دودھ کیوں نہیں مل سکتا؟ تو کوئی فرما بردار بھی تو ہو کر کے دیکھے. کوئی مندی کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ کے بن کے دیکھیں, انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسا رزق اترتا ہے, کیسی روزی چلتی ہے, اور اپنے آپ کو مایوسی سے نکالیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.